آپ کے بھی حوالے کر دوں. اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی 3, 4 یا 5 آیتوں پر عمل ہوتا ہے. باقی پورا قرآن عمل کے لائق نہ مسلمان نے سمجھا نہ اس پر عمل کر رہے ہیں. جبکہ قرآن میں رب نے فرما دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. لیکن مسلمان پوری دنیا کا کتنی آیتوں پر عمل کرتا ہے؟ پورے قرآن میں سے 4-5 آیتوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بس یہ کچھ چیزیں ہیں اس پر مسلمان عمل کرتا ہے. باقی پورے قرآن کو اٹھا کر رکھ دیا. لیکن یہ اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ یہ پورے قرآن پر عمل کرتے تھے. امام حسین پورے قرآن پر عمل کرنے والے تھے. غوث پاک پورے قرآن پر عمل کرنے والے تھے. غریب نواز پورے قرآن پر عمل کرنے والے تھے. اس لیے اللہ نے ان کے دل سے ڈر کو نکال دیا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ چند آیتوں پر، وہ بھی کمپلیٹ عمل نہیں، ہلکا سا معمولی سا عمل کر کے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سے پکا اور بڑا مسلمان کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند فرمایا، اور یہ دین اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص اس دین پر قائم رہے اور اس دین کا عامل بن جائے، اس دین کو فالو کرنے والا بن جائے، اللہ اس کے لیے دنیا کے خزانے بھی کھول دیتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کے خزانے بھی کھول دیتا ہے. ہم بے وقوف لوگ ہیں نا، ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں. ہم دنیا پر مر مٹتے ہیں، دنیا کے لیے جی جان سے محنت کرتے ہیں، رات و دن لگے رہتے ہیں. بے وقوف لوگ ہیں ہم. ہم سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف ہے ہی نہیں کہ جو دن کے 14 گھنٹے سے 18 گھنٹے دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ٹور والے حج اور عمرہ کا ٹور چلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ان کو چاول کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پہلے سعودی بھجوا دیتے ہیں تاکہ پیسنجر پہنچے تو ساری چیزیں پہلے سے تیار ہوں، ان کو کھلانے پلانے میں دقت نہ ہو. ہوتا ہے نا ایسا ہی. اور جب خود جاتے ہیں تو جتنا ان کو الاؤنس ہوتا ہے 2 بیگ کا وہی لے کر کے جاتے ہیں. تو ہمیں بھی جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہاں کے لیے بھیجو. یہاں جو جمع کر رہے ہو نا، یہ سب ساتھ لے کر جانے والے نہیں ہو، سب یہی رہ جائے گا. آگے سے بھیج دو، وہاں پہلے سے جمع کر دو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو. کیا وہاں تم نے بھیج کے رکھا ہے کہ جا کر کے وہاں استعمال کرو گے؟ کچھ آگے بھی بھیجا ہے ہمارے لیے، اپنے لیے کچھ آگے بھی جمع کر رکھا ہے ہم نے. جہاں پرماننٹ. اور اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ یہاں کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں تھے. سب وہی کی تیاریاں، سب وہی کی تیاریاں کہ وہاں پر عقل مند تھے. وہ عقل مند تھے، وہ جانتے تھے کہ یہاں رہنا کتنا ہے اور یہاں کی زندگی کتنی ہے. اب میں خود جب اپنے چہرے کو دیکھتا ہوں آئینے کے اندر تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب داڑھی پوری نہیں آئی تھی تب سے میں یہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، سفیدی آ گئی. اور وہ جو بچے کل میرے پاس اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آج وہ گود میں اپنے بچے لے کر کے آتے ہیں، حضرت ذرا اس کو دعا کر دیجئے. زندگی کٹ گئی. لیکن ٹھنڈے دماغ سے ہم سوچیں کہ اس اپنی 50-60 سالہ زندگی کے اندر ہم نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دین پر ثابت قدم رہو اور دین
اسلام جب آپ کے سامنے قرآن کا حکم آ جائے بغیر چونچرا کے قبول کر لو، اس پر عمل